أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حضرات علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے ہیں۔ یہ کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے ایک مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس کلمے کے ذریعے سے ایک آدمی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کا چرچا کرتا ہے۔ ایک آدمی جب مسلمان ہوتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، اس کلمہ توحید کے اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ، سب سے پہلا کام جو اس آدمی کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ نماز جیسا اہم فریضہ ہے۔ یہ نماز جسے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد بھی قرار دیا۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 اہم چیزوں پر قائم ہے۔ انہی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری اہم بنیاد کے بارے میں فرماتے ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو اس کے اوقات سے پڑھنا، نماز کو ان کے ارکان و شروط کے ساتھ پڑھنا۔ یہ سب سے پہلا توحید کے اقرار کرنے کے بعد فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اسی فریضے سے غافل ہیں، اسی فریضے میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ نماز جیسی اہم عبادت جس کے اوپر ہماری کامیابی اور کامرانی کا مدار ہے، لیکن مسلمان اس اہم فریضہ سے بالکل کوتاہ ہے۔ حضرات گرامی، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب اگر دیکھا جائے تو بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نماز اس لیے ترک کرتے ہیں، نماز اس لیے چھوڑتے ہیں کہ ہمیں پیٹ پالنا ہے، نماز اس لیے ترک کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو کھلانا ہے، نماز اس لیے ترک کرتے ہیں کہ ہمیں روزی اور روٹی کمانی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس نماز کے ذریعے سے، اس نماز کے چھوڑ کر کے اگر ہم روزی روٹی کمانا چاہیں گے
تو یاد رکھیے اس نماز کو چھوڑ کر کے روزی اور روٹی کمانے والا برکت کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ روزی اور روٹی کا انتظام کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور یہ اللہ رب العالمین جو روزی اور روٹی کا انتظام کرتا ہے اس کے حقوق کی ادائیگی کی جائے تو انشاءاللہ آپ اس میں دوگنی تین گنی چوگنی ترقی دیکھیں گے۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم لوگوں کو حکم دے رہا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دو، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، صرف حکم نہ دو، صرف اپنے بال بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے نماز نہ پڑھاؤ، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر خود بھی جمے رہو، اس پر خود بھی قائم رہو، اس کی ادائیگی خود بھی کرو۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے، تجھ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم خود ہی روزی دینے والے ہیں، ہم خود ہی تمہاری روزی اور روٹی کا انتظام کرنے والے ہیں، تو پھر تم اپنی روزی اور روٹی کی فکر میں نماز کو کیوں چھوڑے بیٹھے ہو؟ دیکھیے ہم اور آپ کا نبض پکڑ کر کے اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم رزق دیتے ہیں، ہمارے حقوق کو ادا کرو، ہمارے فریضے کے ادا کرو، نماز قائم کرو، پھر اپنے زندگی میں برکت دیکھو گے، اپنے مال میں برکت دیکھو گے، اپنے اہل و عیال میں برکت دیکھو گے، برکت ہی برکت نظر آئے گی، نور ہی نور نظر آئے گا، روشنی ہی روشنی نظر آئے گی۔ میرے بھائیوں، ہم نماز کی ادائیگی کریں، نماز کی ادائیگی کرنے والا اللہ رب العالمین کے ہاں مکرم، اللہ رب العالمین کے ہاں باعزت ہوگا، نماز کی ادائیگی کرنے والا اللہ رب العالمین کے یہاں معزز ہوگا۔ اللہ رب العالمین سورہ معارج کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا المصلین الذین هم فی صلاتهم دائمون، اور چند آیات کے آگے اللہ اور فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم یحافظون الذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم المکرمون، جو نماز میں ہمیشگی برتتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم المکرمون، یہی مکرم ہیں، یہی باعزت ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں۔ غور کیجئے، نماز یہ جنت میں عزت دے گی، نماز یہ جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گی، اور نماز یہی دنیا کے اندر بھی عزت دے گی، دنیا کے اندر مقام اور مرتبہ دے گی۔ اس نماز کا پڑھنے والا، اس نماز کو قائم کرنے والا، اس نماز کی ادائیگی کرنے والا، یہ تو جنت کے وارث ہیں، جنت کے حقدار ہیں، جنت ان کا مقدر ہے۔ اٹھائیے قرآن مقدس سورہ مومنون، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، نماز ویسی پڑھتے ہیں جیسے پیارے رسول نے پڑھی ہے، نماز ویسی پڑھتے ہیں جیسے پیارے نبی کے صحابہ نے پڑھی ہے، نماز ویسی پڑھتے ہیں جیسے پیارے نبی کی احادیث کے اندر موجود ہے۔ ویسی نماز پڑھنے والے کامیاب، الذین هم فی صلاتہم یحافظون، اور یہی لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کو ہمیشہ پڑھتے ہیں، نماز میں غفلت اور سستی نہیں برستے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ کسی پراپرٹی کے وارث نہیں ہیں، یہ لوگ اس پراپرٹی کے وارث ہیں جس پراپرٹی کے وارث ہونے کی خواہش ہر آدمی رکھتا ہے۔ دنیا کا ہر فرد بشر اس کی خواہش رکھتا ہے، چاہے مسلمان ہو،
چاہے سکھ ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے غیر مسلمین ہو، ہر آدمی اسی کی خواہش رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بہشت مل جائے، مرنے کے بعد جنت مل جائے۔ تو جنت کس کی ہے؟ اولئک ھم الوارثون، جنت کے حقدار وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، یہ لوگ اس جنت کے وارث ہیں جس جنت میں ہمیشگی والی زندگی ملے گی، جو جنت ہمیشگی والی زندگی دے گا، اور وہ جنت ہے جس جنت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے مہمانوں کی میزبانی کرے گا اور کہے گا اے میرے بندو، کھاؤ کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ جو تمہارے لیے نعمتیں رکھی ہیں یہ نعمتیں کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں تم ان چیزوں سے محروم تھے، دنیا کی زندگی میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، صرف میرے حقوق کی ادائیگی کی پرواہ تھی۔ تو اللہ رب العالمین کی وہ جنت جس کے اندر ہم جانا چاہتے ہیں، نماز کی ادائیگی کریں، نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے یہاں جنت ملے گی۔ اور یاد رکھو، مختصر وقت ہے، میں ایک بات اور کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ نماز، اس کے تعلق سے قرآن و احادیث کے اندر بہت سارے فضائل اور اس نماز کی بڑی اہمیت اور نماز کے بڑے فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ ان سارے فوائد کے ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں ان ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی اور کامرانی ہے، اور نماز نہ پڑھنے والے، نماز کو ترک کرنے والے، نماز کو چھوڑنے والے یہ جہنمی ہیں۔ میں نہیں کہتا، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، دونوں کو تقسیم کر دیا گیا، دونوں کو اپنے ٹھکانے پہنچا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو موقع دے گا، جنتیوں کو موقع دے گا، اور اس جنتی جہنمی کے پاس جائیں گے چند لمحات کے لیے اور پوچھیں گے بتاؤ میرے بھائی ما سلککم فی سقر، کیا بات ہے جہنم میں کیوں آ گئے؟ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ سب سے پہلا جواب کیا دیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ نمازی ہیں اور کتنے لوگ بے نمازی ہیں۔ بے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بے نمازیوں کے لیے جہنم ہے۔ ما سلککم فی سقر، کس چیز کے ذریعے سے تم جہنم میں آ گئے؟ کون سا عمل ایسا کرتے تھے جو جہنم میں لے آئی؟ جواب پہلا کیا ہوگا؟ لم نک من المصلین، ہم مصلی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز سے کوتا تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہاں ہماری ایک بہت اہم خاصیت اور بہت اہم خاصہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ٹھٹا بازی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی چگلی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، بیکار اور لایانی باتوں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم ٹھٹا بازی، لایانی باتوں میں مشغول رہنے والوں اور بیکار قسم کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کون لوگ جہنم میں جائیں؟ کس کا مقدر ہے جہنم؟ جو نماز نہیں پڑھتے اور نماز نہ پڑھ کر کے وہ خائزین کے ساتھ، لغو باتیں کرنے والوں کے ساتھ اور لایانی باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے لایانی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس آیت کا ٹکڑا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اس آیت کے ٹکڑے پر غور کیجئے۔ یہ آیت ہم سب کے اوپر فٹ ہوتی ہے، ہم سب کے اوپر بالکل فٹ ہوتی ہے۔ ہمیں نماز سے محبت نہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے محبت نہیں، اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کی فکر نہیں، بلکہ ہم تو لایانی باتیں کرنے والوں کے ساتھ، بیکار قسم کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر کے باتیں کیا کرتے ہیں، اور اس وقت ہمیں وقت کی قدر و قیمت نظر نہیں آتی۔
उस वक्त समझ में नहीं आता, घंटा 2 घंटा बैठ गए और आधे घंटे और 10 मिनट के लिए अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनने का मौका अगर मिल जाए तो वक्त दिखने लगता है कि इतना नुकसान हमारा हो गया, इतना घाटा हमारा हो गया। क्यों? इसलिए कि आज हमारे दिलों से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत निकल चुकी है। आज हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया के साजो सामान से मोहब्बत है, ऐशो इशरत से मोहब्बत है। अल्लाह के बंदों, नमाज से करीब हो। और नमाज, जिस नमाज के ताल्लुक से प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में कहा था, अस्सलाह अस्सलाह। अल्लाह के नबी बिस्तरे मर्ग पर मौजूद हैं। अल्लाह के नबी का इंतकाल का वक्त अब आ रहा है। इंतकाल से कुछ वक्त पहले अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सलाह अस्सलाह। ऐ मेरे सहाबा, नमाज की फिक्र करना, नमाज कायम करते रहना, नमाज को न छोड़ना। और अल्लाह के नबी जिन्हें आखिरी वक्त भी ये फिक्र थी कि मेरे बंदे कहीं नमाज से गाफिल ना हो जाएं, इसीलिए अल्लाह के नबी ने आखिरी वसीयत भी ये फरमाई कि नमाज कायम करना और नमाज की अदायगी करते रहना। मेरे भाइयों, हम नमाज से गाफिल ना हो, नमाज से गाफिल हो, नमाज को छोड़ेंगे तो हमारा मुकद्दर जहन्नम होगा। क्योंकि कयामत के दिन सबसे पहला सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इसी नमाज के ताल्लुक से होगा। और ये नमाज सही निकली तो सारे अमल हमारे सही होंगे। अगर इस नमाज के अंदर खामियां आई, इस नमाज के अंदर खामियां रही, कोताहियां रही, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़इन सलवत सलवा साइरु अमली व इन फसदत फसद साइरु अमली। अगर ये अमल, ये नमाज फासिद निकली तो सारे अमल का मदार इसी नमाज के ऊपर है, फिर हमारे सारे अमल की कोई गारंटी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पुख्ता नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह, हम सबको पंजगाना नमाज पढ़ने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, जो हम में से बेनमाजी हैं, जो नमाज में सुस्ती करते हैं, 1 वक्त की पढ़ते हैं, 2 वक्त की गायब, ऐ अल्लाह उनको पंजगाना पुख्ता नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह, हमें जब तक जिंदा रख, कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला बना करके जिंदा रख। जब खात्मा हो तो कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।